بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر تبلیغ اسلامی کے اس منفرد اور حکمت سے لبریز سلسلے جس کا عنوان ہے آپ کا سوال شریعت کا جواب۔ الحمدللہ آج ہم اس پروگرام کے 5ویں سیشن میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ پروگرام ایک عظیم مقصد کے تحت ترتیب دیا گیا ہے کہ دلائل کی روشنی میں علماء حق کی رہنمائی میں آپ کے دینی، شرعی، اعتقادی اور اصطلاحی سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ جن کے الفاظ ہمارے قلب کو سکون عطا کرتے ہیں اور علم کے موتی عطا کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں جو درد امت ہوتا ہے وہ درد دین کی فکر کو بیدار کرتا ہے۔ میری مراد امیر تبلیغ اسلامی، پیر طریقت، رہبر شریعت، داعی اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم عاجز قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے اس قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں اس پروگرام کے لیے دیا۔ آپ کے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، آئیے ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی موجود شخصیت سے لیتے ہیں۔ تو میں پہلا سوال قبلہ شیخ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کیا نبی کے بیٹے بھی نبی ہی ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد نبی تھے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جسے نبی بنانا چاہے اللہ نے اسے نبی بنایا، اور نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں صرف وہی نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، سب کے سب نبی نہیں تھے، البتہ صالح مسلمان ضرور تھے۔ جی آگے چلیے۔ اگلا سوال سادات کرام کے بارے میں ہے۔ سادات کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا ہے، تو کیا آل عقیل، آل عباس اور آل حمزہ بھی سادات میں شامل ہیں یا نہیں؟ نیز کیا ان کے لیے صدقہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سادات کرام یہ امت میں ایک عظیم درجے کے حامل ہیں، اور فضیلت اور سعادت اور بزرگی میں یہ ہمارے سردار ہیں۔ سید کا اطلاق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے وہ سادات کہلاتی ہے، اور پھر ان کی اولاد در اولاد اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، انہیں سادات کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دوسری ازواج سے ہیں، انہیں علوی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ حضرت عباس کی اولاد عباسی کہلاتی ہے، حضرت جعفر کی اولاد جعفری کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ ہے۔
اب رہا سید کی، تو میں نے وضاحت کر دی کہ سید کا اطلاق صرف اور صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد در اولاد پر ہوتا ہے، اور ان کو سید اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقت میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جو ہے وہ آپ کے شہزادوں اور شہزادیوں میں دوڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ سعادت جو ہے، جو سعادت ہے سید ہونے کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان حضرات قدسیہ کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دیگر جو ہیں وہ کچھ تو بچپن ہی میں وصال فرما گئی تھی، اور پھر کچھ کی جو اولاد تھی وہ زندہ نہ رہی، صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد زندہ رہی، اسی سے یہ سلسلہ چلا اور وہی سعادات ہیں۔ اب باقی جو ہیں آل علی، وہ کہ جو علوی ہیں، یا آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، یہ 5 آل ہیں کہ جن پر سادات کی طرح صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے سادات کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، صدقہ واجبہ لینا جائز نہیں، اسی طرح آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث، ان پر بھی زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ لینا جائز نہیں ہے۔ مزید فرمائیں جی۔ اگلا سوال بھی جو ہے وہ سادات کے حوالے سے ہی ہے، کیا اپنی کمائی سے کم از کم چوتھا حصہ سادات کرام کے لیے بطور خدمت مقرر کرنا ضروری ہے؟ کیا آج موجودہ دور میں مسکین یا غریب سادات کرام کو صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سادات کرام کے لیے اپنی کمائی سے کوئی حصہ مقرر کرنے کا شریعت مطہرہ نے حکم نہیں فرمایا۔ اب اگر کوئی اپنی خوشی سے اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرتا ہے اور خود کو ان کا خادم سمجھتا ہے، تو یہ اس کے لیے عین سعادت کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لکھا ہے کہ غریب اور مسکین سادات کرام، ان کو صدقہ وغیرہ دینا، زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ وہ تو دینا جائز نہیں ہے۔ اب صدقہ نافلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، مگر اس کو صدقہ کہہ کر یا صدقہ سمجھ کر دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ بطور تحفہ، بطور عطیہ اور بطور نذرانہ بڑی عقیدت کے ساتھ پیش کیا جائے، کیونکہ لفظ صدقہ جو ہے وہ اچھا خیال نہیں کیا جاتا کہ جی یہ ہم نے اپنی اولاد کا صدقہ اتار کے دے دیا۔ نہیں، آپ نفلی اگر صدقہ یعنی خیرات خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایک ادب کا پہلو ہو، اور بہت ادب کے ساتھ آپ ان کو نذرانہ کے طور پر، خدمت کے طور پر، آپ تحفہ کے طور پر، ہدیے کے طور پر پیش کریں۔ انشاءاللہ نیت پر، خالص اور اچھی نیت پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہمیں موصول ہوا ہے، جرابوں عموماً پہنے جانے والی جو عام طور پر جنہیں ساکس کہتے ہیں، اس پر مسح بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ نہ جانے انہوں نے کہاں سے یہ سیکھ لیا، موزے اس کا حکم جدا ہے، اور یہ جو جرابیں ہیں یہ عرف میں ان کو کوئی موزہ کہہ دے تو الگ بات ہے، یہ وہ موزے نہیں ہیں جن پر مسح اوپر سے کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا سے فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا، لہٰذا یہ جرابیں اتار کر ہی پاؤں دھوئے جائیں،
یا جو موزے ہیں جس کو کبھی دوسرے موقع پر جب پوچھیں گے تو موزے کے احکام بیان کر دیے جائیں گے. تو بہرحال ان جرابوں پر مسح نہیں ہوتا وضو کا اور نہ غسل کا. اگلا سوال بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال پوچھا گیا جوڑا کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نیز چٹیا یا پراندہ وغیرہ کا نیچے سے چادر کے باہر نظر آنا، کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ صلو علی النبی. یہ جوڑا جو ہے یہ بالوں کو اس طرح پیچھے سے لپیٹ کر ایک جوڑا بنا لیا جاتا ہے. یہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. حدیث پاک میں اگر کراہت بیان کی گئی ہے تو مردوں کے لیے کی گئی ہے کہ مرد ایسے لمبے بال رکھے کہ پھر اس کو جوڑا سا بنائے اور پھر نماز پڑھے، تو اس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا. عورتوں کے لیے اس میں ممانعت نہیں ہے. اور غور کرنے کی بات بھی ہے، اگر لپیٹنے سے کراہت آتی ہے تو جو چٹیا ہے اس میں بھی تو بالوں میں بل دیا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے. تو جب چٹیا جو ہے اس کو باندھنے میں کوئی حرج نہیں، تو پھر یہ جوڑا پہننے میں کراہت کہاں سے آ گئی؟ تو لہٰذا عورتیں چٹیا بھی باندھ سکتی ہیں، جوڑا بھی باندھ سکتی ہیں، اور اس طرح ان کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. اب رہا وہ حدیث پاک جو کچھ لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرب قیامت میں کچھ عورتیں ہوں گی کہ جو اونٹ کے کوہان کی طرح اپنے بالوں کو بنائیں گی اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ جوڑے کی مخالفت کرتے ہیں اور اس حدیث کو جوڑے کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ حدیث پاک قرب قیامت کے لیے بیان ہوئی کہ قرب قیامت کچھ عورتیں ہوں گی، اور وہ عورتیں کون ہوں گی؟ علماء کرام فرماتے ہیں فاحشہ عورت، بدکارہ عورتیں ہوں گی جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گی. اسی حدیث میں ایک اور بھی بیان ہے اس کے ساتھ کہ جناب وہ کپڑے اتنے باریک پہنیں گی کہ اس میں جسم پہننا نہ پہننا برابر ہوگا، تو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی. تو یہ جو حدیث پاک ہے ہمارے علماء کرام نے فرمایا اس کا اطلاق ان شریف اور گھر کی عورتوں پر نہیں ہوتا. یہ جوڑا اپنا باندھ سکتی ہیں اور ان کے بال گھنے ہوتے ہیں. اگر جوڑا نہیں باندھے، چٹیاں نہ ہی باندھے تو بال کھلے ہوں گے، اور پھر بالوں کا نماز کے دوران بے پردگی ہونے کا خوف اور اندیشہ موجود ہے. اس لیے انہیں چٹیا اور یا جوڑا باندھ لینا چاہیے. تو میں نے اس بارے میں اس کی وضاحت کر دی، اور جو حدیث پاک اگر کوئی اس بارے میں بیان کرتا ہے اس کی بھی وضاحت پیش کر دی. اور حوالے کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد میں اس جوڑے کے بارے میں جواز کا فتویٰ دیا ہے. واللہ تعالی اعلم. اس کا جو اگلا حصہ تھا کہ اگر اچھا پراندہ وغیرہ وہ نیچے چادر چٹیا یا پراندہ کا نیچے سے چادر کے باہر سے نظر آنا، کہ دیکھیں عورت کے جو بال ہیں یہ بھی ستر میں شامل ہیں، ان کو چھپانا بھی نماز کے اندر اس پر فرض ہے. تو بالوں کو بھی اس طرح کی چادر لی جائے، بڑی چادر ایسی لی جائے کہ جس سے اس کا یہ سر اور بال سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں چھپ جائیں. اب رہا پراندہ. پراندہ جس کا تعلق بالوں سے نہیں، وہ ایک اضافی چیز ہے. تو اگر پراندہ کی کوئی چیز جو ہے وہ کپڑے سے باہر آ گئی تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی قمیض
کسی کا کوئی کپڑا نظر آ جائے وہ اس کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے، تو اس لیے بالوں کی تو مکمل حفاظت کی جائے کہ بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، کیا عورتیں ایام مخصوصہ میں جائے نماز کو پکڑنا یا اس پر بیٹھنا یا محافل درس وغیرہ میں بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کا شرعی حکم بیان فرما دیں۔ ان مخصوص ایام میں عورتوں کے لیے مخصوص ممانعت ہی ہے، جیسے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، تو یہ مخصوص ممانعت ہے۔ باقی کپڑا پکڑنا یا مصلی پکڑنا یا مصلی پر بیٹھنا یا ساتھ مل کر کھانا پینا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو پوچھا گیا ہے کہ محافل درس، ہاں اس میں بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محافل درس میں شرکت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ان کے لیے منع ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن سن سکتی ہیں، پڑھ نہیں سکتی، اور وہ محافل مسجد میں نہ ہوں۔ اگر مسجد میں ہوں تو مسجد میں نہیں جا سکتی، تو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ باقی محافل جو ہیں وہ درس کی اور محافل جو دینی ہیں اس میں جانے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو منع ہے بس اس حد تک ممانعت رکھی جائے اور باقی چیزوں کو اپنی طرف سے کراہت میں شامل نہ کیا جائے۔ وہ جو حلا ہیں کہ جو اس دوران ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو بھی منع کرتے ہیں، ایسی کوئی ممانعت جو ہے وہ شرعی طور پر نہیں ہے۔ چند جو ممانعت تھی ان کا ذکر میں نے کر دیا، واللہ تعالی اعلم۔ کیا عمرہ اور حج قرض اٹھا کر کیا جا سکتا ہے؟ یوں ہی صدقے کے پیسوں سے حج اور عمرہ ادا کرنا کیسا ہے؟ اس میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں، پہلی قرض و ادھار کے بارے میں، دوسری صدقہ و خیرات کے پیسوں کے بارے میں۔ حج جو ہے صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے، وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ اب جو شخص استطاعت نہیں رکھتا تو شریعت اس سے حج کا تقاضا بھی نہیں کرتی، اس کے لیے اسے ادھار لینا، قرض لینا، اس کی کیا حاجت ہے۔ اسی طرح عمرہ کا معاملہ ہے، عمرہ کے لیے بھی شریعت یہ زور نہیں دیتی کہ کوئی شخص جو ہے استطاعت نہ رکھتا ہو پھر وہ عمرہ قرض اور ادھار لے کر کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص شوق رکھتا ہے اور نفلی طور پر یہ کرنا چاہتا ہے اور وہ قرض لے لیتا ہے تو اس میں اسے کچھ تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ جو حج یا عمرے پر جا رہا ہے، پیچھے جو اس کی فیملی ہے، تو ان کا جو وقت، ان کا جو خرچ ہے، اس خرچ کا وہ انتظام کر کے جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ تو شوق میں نکل جائے اور پیچھے گھر والے فاقوں میں وقت گزاریں یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تو پیچھے والوں کا انتظام جو ہے وہ کر کے جائے۔ ایک بات، دوسری بات، اس قرض کو واپس کرنے کی نیت بھی ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس قرض کو واپس کرنے کے ظاہری اسباب بھی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ایسا شخص ہو جسے پتہ ہے کہ میں قرض دے ہی نہیں سکتا واپس، اب وہ قرض لے کر جائے گا، اس کا حج اور عمرہ تو ہو جائے گا، مگر قرض دبا لینا، کھا لینا، نہ لوٹانا، اس کا گناہ اس کے سر آ جائے گا۔ تو اس میں یہ بات ہو گئی کہ قرض لینے سے حج و عمرہ تو ادا ہو جائے گا، البتہ اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ دوسری بات ہے صدقہ کی۔ اگر یہ صدقہ جو اس کو کسی نے بطور
خیرات دیا ہے، نفلی طور پر بطور عطیہ دیا ہے، بطور گفٹ دیا ہے، تو جب اس کو دے دیا اس کی ملکیت ہو گئی۔ اب جب یہ اس کا مالک ہو گیا تو اب یہ چاہے اس سے حج کرے، عمرہ کرے یا کسی بھی کام میں خرچ کرے، چونکہ یہ مالک بن گیا اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہاں اگر کوئی زکوٰۃ بھی دیتا ہے کسی کو اور زکوٰۃ کی رقم ملنے کے بعد وہ اتنی رکھ لیتا ہے معاملہ کہ اس سے عمرہ ادا کر لیتا ہے، حج کر سکتا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم ملی، یہ مالک ہو گیا، مالک ہونے کے بعد یہ اسے کسی بھی کام میں خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کا میں نے جواب عرض کر دیا، واللہ تعالی علم۔ جزاک اللہ۔ عورتیں جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے ریزر یا سیفٹی وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں، اس کا شرعی حکم بیان کر دیں۔ نیز خاص قسم کے اسپرے بھی آتے ہیں، کیا اس سے بھی یوز کر سکتی ہیں؟ عورت اور مرد کے بارے میں اس کے جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سیفٹی ریزر جو عام طور پر بازاروں میں ہیں، اب اگر عورتوں کی جو جلد ہے وہ نازک ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ مرد بھی استعمال کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہیں، اور یہاں کوئی کریم کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اسپرے کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، جب کہ اس سے کوئی جلد کو نقصان نہ پہنچتا ہو، کوئی اذیت یا کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، تو یہ اسپرے بھی ہو سکتا ہے جو جائز ہے، اور اسی طرح کریم کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، ریزر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ناخن وغیرہ کاٹ کر اس کو واش بیسن میں بہا دینا کیسا ہے؟ اسی طرح غسل کے دوران جو بال اترتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے، وہ نالی میں چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بیان فرما دیں۔ ناخن اور یہ وہ بال جن کے کاٹنے کا شریعت نے حکم فرمایا ہے، بغل کے بال، منہ زیر ناف، ان کے بارے میں حکم تو یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ ان ناخنوں کو کہیں دفن کر دیا جائے کسی ایسی جگہ کہ مٹی وغیرہ میں، کیونکہ اس طرح یہ چیزیں جادو کے طور پر بھی استعمال جادوگر کرتے ہیں، اور بھی اس کے معاملات، اور پھر یہ انسان کے بدن سے جدا ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک ادب ہے۔ دوسرا، اگر ان کو آپ نالی میں بہاتے ہیں اور کسی غیر مرد کی نظر پڑتی ہے، یا مرد کے ہی کیوں نہ ہوں، کہ جس طرح مرد کا یہ حصہ چھپانا ضروری ہے اسی طرح ان بالوں کا چھپانا بھی ضروری ہے، بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی ان کو ظاہر نہ کیا جائے۔ تو اگر ایسی نالی میں بہایا کہ جس سے دوسروں کی نظر پڑے تو یہ تو درست نہیں ہوگا، تو لہٰذا اگر ایسی جگہ بہا دیا کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس پر کوئی گناہ اسے نہیں ہوگا، واللہ تعالی علم۔ جزاک اللہ۔ آج کل عموماً خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹے بچے جو شیرخوار ہوتے ہیں ان کو واش بیسن میں ہی پیشاب وغیرہ کروا دیتی ہیں، اور اکثر ٹانگیں بھی
اس پر اگر کوئی وضو کرتا ہے تو وہ شرعاً جائز ہوگا، لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ طبیعت میں کراہت پیدا کرتا ہے، اور جو چیز طبیعت میں کراہت پیدا کرے تو اس سے بچنا بھی بہتر ہے کہ اگر آپ کوئی شخص دیکھ رہا ہو کہ یہاں پیشاب دھل رہا ہے، پوٹی دھل رہی ہے، اور پھر آپ اس کو کہیں جدھر منہ دھو لو، تو وہ اس میں اس کی طبیعت میں ایک گھن پیدا ہوگی، ایک کراہت پیدا ہوگی۔ تو گناہ تو نہیں ہے، اگرچہ اچھی طرح اسے پاک کر لیا، اسے صاف کر لیا، دھو گیا، پاک ہو گیا، لیکن ایک طبیعت کے اندر جو ہے وہ ناپسندیدگی آتی ہے، اسے کراہت تنزیہی کہا جائے گا۔ بچنا بہتر ہے، تاکہ کیونکہ جس جگہ آدمی منہ دھوتا ہے اس جگہ پیشاب کو دھونا مناسب نہیں۔ اسی کو یوں سمجھے کہ WC میں بیٹھ کے اگر کوئی منہ دھونا شروع کر دے تو وہ معیوب ہوگا، تو یہ معاملہ ویسے ہی نظر آ رہا ہے، تو بچنا اس میں اولا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ جزاک اللہ۔ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز ادا نہیں ہو سکی، اب مکروہ وقت میں جو ہے وہ آنکھ کھلی، تو کیا مکروہ وقت میں نماز ادا ہو جائے گی یا انتظار کر کے طلوع فجر کے بعد نماز فجر ادا کرے تو یہ نماز قضا میں شامل ہوگی یا ادا میں؟ نماز فجر کا جو مکروہ وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور یہ 20 منٹ کا وقفہ ہے۔ اس دوران کوئی بھی نماز پڑھنا وہ جائز نہیں ہے، اس میں سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر معاذ اللہ کسی کی نماز قضا ہو گئی اور آنکھ کھلی تو مکروہ وقت تھا، تو وہ مکروہ وقت میں نماز ادا نہیں کرے گا، بلکہ انتظار کرے گا یہاں تک کہ وہ مکروہ وقت جو ہے ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز جو ادا کرے گا وہ قضا کہلائے گی، ادا نہیں کہلائے گی۔ ادا وقت کے اندر ہوتی ہے اور قضا وقت گزرنے کے بعد ہوتی ہے، تو یہ نماز قضا کہلائے گی۔ البتہ اگر اس نے جان بوجھ کر یہ تاخیر کی، یہ نیند کا سلسلہ بنایا، آنکھ کھلی ہوئی تھی، پھر کروٹیں لی، پھر سو گیا، تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر شدت کی نیند کے غلبے سے ایسا ہوا تو اس نے اچھا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے اور پنجگانہ نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ آمین۔ نماز کی تیسری رکعت میں سورت کی جگہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہہ کر رکوع میں چلا گیا، تسبیح پڑھنے کے دوران یاد آیا کہ یہ سنت موقدہ کی رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو اب کیا سجدے سہو کافی ہوگا یا پھر چاروں رکعتیں لٹانی ہوں گی؟ نماز پڑھ رہا تھا، دراصل وہ سنت موقدہ، اور تیسری رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہوا تو اس میں اس کے لیے الحمد شریف پڑھنا واجب تھا اور ساتھ میں سورت ملانا بھی ضروری تھا، لیکن اس نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا اور اس کے بعد وہ چلا گیا رکوع میں۔ اب رکوع میں یاد آیا اسے، تسبیح پڑھنے کے دوران رکوع میں چلا گیا، تسبیح پڑھنے کے دوران یاد آیا، تو اس کو یاد آیا کہ میں تو سنت موقدہ پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر اس کو رکوع میں یاد آیا یا قومے میں یاد آیا، یعنی سجدے سے پہلے یاد آ گیا، تو وہ قیام میں واپس لوٹ جائے، قیام کی طرف واپس ہو جائے۔ رکوع میں آیا تو رکوع سے قیام کی طرف اٹھ جائے، قومے میں آیا تو وہ قومہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا تھا فوراً ہاتھ باندھ لے قیام کی طرف۔ اگر سجدے کی طرف جا رہا تھا، سجدے میں پہنچا نہیں تو لوٹ آئے۔ تو اگر اس نے یہ
سلسلہ تیسری رکعت کا یہ جو کیا ہے، اگر اس نے ایسا لوٹ آیا قیام کی طرف اور لوٹ کر اس نے پھر اپنی الحمد شریف اور سورت ملا کے باقی رکوع اور قوما باقی رکعت پوری کر لی، اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے یہ تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب چونکہ اس کی یہ تیسری رکعت کا قیام میں جو قرات کا حکم تھا، قرات جو اس کے لیے فرض تھی وہ پورا نہیں ہوا، تو اب اس کی یہ نماز نہیں ہوگی، اس کو اپنی نماز کو دہرانا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، وطر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہوں اور بعد میں یاد آتا ہے کہ نہیں پڑھی۔ اب اگر نماز کے اندر یاد آئے تو کیا سجدہ سہو کفایت کر جائے گا یا نہیں؟ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ یہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن یہ مخصوص کوئی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھی جائے۔ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، تو دعا پڑھنا یہ واجب ہے، اور ترک واجب اگر بندہ کرے گا تو پھر اس کی نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی۔ لیکن اگر بھول کر اس نے کر لیا اور دوران نماز اس کو یاد آ گیا اور پھر سجدہ صاحب اس نے کر لیا تو اس کی نماز درست قرار پائے گی۔ اب اگر اس نے یہ نماز کا سلام پھیر دیا، دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، 3 رکعتیں کر لی، سلام پھیر دیا، اب بیٹھا ہے اسے یاد آ گیا تو وہ فوراً سجدہ صاحب کر لے، اگرچہ دونوں طرف سلام پھیر چکا ہو، لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو منافی نماز ہو، جیسے اٹھ کر چلا گیا، کسی سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اگر وہ وہیں بیٹھا ہے یا تسبیح ہی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی نماز میں تسبیح بھی موجود ہے، ذکر موجود ہے، تو وہ ذکر بھی یہ نماز سے خارج نہیں کام ہے، منافی نماز کام نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس طرح بیٹھا ہے اور اس نے ذکر بھی شروع کر دیا ہے اور اسے یاد آیا کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھی نہیں تھی، تو وہ فوراً سجدے اپنا جو ہے سجدہ صاحب کرے گا اور اس کے بعد باقی دوبارہ اپنی اتحیات کا سلسلہ بنا لے گا، اس طرح اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر نے جس کا نام رجب بٹ ہے، یہ الفاظ بولے، یزید تیری جد پر لعنت، اس کے بارے میں استغفر کوئی اللہ۔ شرعی حکم بیان فرما دیں۔ یہ کسی کا نام لے کر کوئی حکم بیان کرنا یہ تو مفتیان کرام کا کام ہے۔ البتہ میں نے خود تو ایسی بات نہیں سنی، لیکن یہ سوال میں لکھا ہے اور کچھ سننے میں بھی آیا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ شخص یہ الفاظ بولے ہیں تو اس پر تو حکم کفر جو ہے علماء کرام لگائیں گے، کیونکہ یہ کلمہ بڑا سخت ہے اور یہ جد کا جو سلسلہ ہے یہ اوپر تک جاتا ہے، کیونکہ یزید کے بارے میں یہ بالکل واضح بات ہے، وہ یزید کو ہم پلید لکھتے ہیں، یزید پلید، یزید کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، وہ ذلیل ہے، وہ بدمعاش ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ناپاک ہے۔ البتہ علماء کرام کے نزدیک 2 حکم ہیں۔ علماء کرام کا ایک طبقہ اسے کافر کہتا ہے، اور جو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ وہ یزید کو ان کی نظر میں، ان کے نزدیک یزید کو ملعون کہا جائے جائز ہے،
جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، امام ابن جوزی بھی شامل ہیں، اور علماء کرام کی ایک جماعت جن تک اس کے کفریہ باتیں جو ہیں تصدیق کے ساتھ ان تک نہیں پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں، اس پر حکم کفر لگانے میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن اسے مسلمان بھی نہیں قرار دیتے، اس کو مسلمان بھی قرار نہیں دیتے۔ تو اس بارے میں اس کے فاسق ہونے، فاجر ہونے، اس بارے میں کسی کوئی شک شبہ نہیں، وہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، اس کی جتنی مذمت کرو وہ کم ہے، وہ ہماری کی ہوئی مذمت سے بھی بڑھ کر ذلیل ہے۔ لیکن اس بنا پر ان کے والد محترم جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی مخالفت کرنا یہ کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کبھی نہیں کرے گا کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے وہ ذات کی طرح ازلی ہے یا نہیں؟ سب تمام صفات ازلی ہیں۔ ان صفات میں ایک صفت جو ہے علم ہے، تو علم بھی اس کا ازلی ہے۔ جی بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالی ازل سے جانتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ ہوگا، کون صحابہ کیا کام کرے گا، کون صحابی کیا فعل کرے گا، سب جان ازل سے۔ اور اس کا ایک صفت ہے کلام، ایک صفت ہے کلام، تو یہ جو کلام ہے یہ بھی ازلی ہے، اور اس نے ازل ہی میں کلام فرما دیا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ تو جن کو اللہ ازل سے جنتی قرار دے رہا ہے، آج کا کوئی جاہل بدبخت تنگ ذہن اور تنگ دل اور گستاخ کھڑا ہو کر ان کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ کہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ بے شک۔ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم بزرگ شخصیت ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور ان کی جو بہن ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے۔ اس بنیاد پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ کو خال المؤمنین قرار دیا ہے کہ تمام مومنوں کے ماموں۔ اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے شرح مشکات میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ کا اور کوئی فضیلت چلو آپ کے نظر میں نہ ہو، لیکن اس پر تو بڑی شانیں ان کی، صحابی تو ہیں، اور صحابی ہونے کے ناطے جتنے فضائل حدیثوں میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، وہ سب فضائل ان کو حاصل ہیں۔ ہاں، کوئی یہ سمجھے کہ اہل سنت حضرت علی کے برابر ان کو رکھتے ہیں یا حضرت علی پر فوقیت دیتے ہیں، ہرگز 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 نہیں۔ کہاں مولا علی اور کہاں حضرت امیر معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ کی شان بلند و بالا ہے، اس سے انکار نہیں، وہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المؤمنین ہیں، اور بھی فضیلت عظمت ان کو حاصل ہیں، لیکن مولا علی جو ہیں ان کا مقابلہ تو ان سے کیا، وہ دوسرے صحابہ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد پوری مخلوق میں مولا علی کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا مولا علی کے برابر حضرت امیر معاویہ کو کوئی بھی قرار نہیں دیتا، جو دیتا وہ جاہل ہے۔
مولا علی کا اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی عظمت، اپنی فضیلت، اور حضرت مولا علی کی اپنی شان عرفہ 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 وراء الورا ہے ہمارے خیال خرد ذہن سے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو امیر معاویہ کے بھی سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یزید کی وجہ سے، یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرنا، اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے پر ساری امت کا اتفاق ہے، اور جب وہ صحابی ٹھہرے تو پھر ادھر ادھر کی باتوں پر نہیں جانا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تاریخ کی باتوں کا اعتماد کرنے کی حاجت نہیں، جب قرآن نے ان کو جنتی قرار دے دیا صحابہ کو. اللہ تعالی ہمیں ہر صحابی کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یزید پلید کو آج کل جو لوگ مانتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو بچائے. آمین. آمین. جی آگے فرمائیے. بہت شکریہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کا درمیانی وقت تقریباً 600 سال کا تھا. کیا یہ جہالت کا دور تھا، اور کیا اس دور کے تمام لوگ کافر تھے؟ صلو علی النبی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیان تقریباً 600 سال، جس کو علماء نے 569 سال بیان کیا ہے، اس کا وقفہ موجود ہے. اور دو نبیوں کے بعثت کے درمیان جو عرصہ ہوتا ہے اس کو دور فترت کہتے ہیں، کہ جو گزشتہ نبی ہے اس کی شریعت، اس کی تعلیمات سے اگلے نبی کے آنے سے پہلے وہ مفقود ہو چکی ہوں، وہ اتصال نہ پایا جاتا ہو. تو لہٰذا اس دور کو کیا کہیں گے؟ دور فترت. اور جو اس دور کے لوگ ہوں گے انہیں اہل فترت کہا جائے گا. اور فترت سے کیا مراد ہے؟ دو نبیوں کے بعثت کے درمیانی وقفہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں. عام طور پہ جب دور فترت یا اہل فترت کی بات ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا درمیانی جو عرصہ ہے اس کو دور فترت سے تعبیر کیا جاتا ہے. صلو علی النبی. تو اب یہاں یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ جب وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو تھیں، شریعت جو تھی، وہ مفقود ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ابھی لائے نہیں، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. تو اس درمیان جو لوگ موجود رہے ان کے لیے توحید کا ماننا یہی کافی تھا، کیونکہ وہ کس رسول پر ایمان لائے؟ رسول تو ہے نہیں، رسول نبی ہے نہیں. تو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا ان کے مومن ہونے کے لیے کافی تھا. اب آپ یہ بات سمجھ گئے. اور انہیں اہل فطرت لوگوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو شرک سے بچے رہے، جو شرک سے، کفر سے وہ بچے رہے، بت پرستی سے وہ دور رہے، اور انہوں نے نیکی اور بھلائی کا راستہ نہیں چھوڑا. انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں.
سبحان اللہ۔ آپ کے جد امجد ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس کعبہ شریف کے جو والی تھے اور سارے وہاں کے اختیارات آپ کے پاس تھے. تو یہ جو گھرانہ تھا نا، یہ بت پرستی سے دور تھا اور شرک سے دور تھا، کفر سے دور تھا اور نیکی و بھلائی کے راستے میں تھا، بلکہ یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا کرتے تھے. تو اب اس بات سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین اور آپ کے دادا جان، آپ کی دادی جان، یہ حق پرست تھے، توحید پرست تھے، صالح تھے، مومن صادق تھے. اب اس بارے میں اگر آپ کو تفصیل چاہیے تو ہمارے شیخ کریم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن جامی سعیدی مدظل العالی کی کتاب جو مکتبہ کی طرف سے شائع ہو چکی ہے، مذہب الصلحاء فی آباء المصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء، اس کو آپ ضرور پڑھیں. رسول اللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر حضرت آدم و حوا علیہ السلام تک جتنے بھی آبا ہیں اور جتنی بھی امہات ہیں، ان سب کا ذکر کیا ہے اور ان سب کے مومن ہونے کو ثابت کیا ہے. ایک آیت کریمہ یہاں میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جب اس نے ان میں عظمت والا رسول بھیجا، انہی میں سے یہ جو ہے نا من انفسہم، انہی میں سے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ بھی انسان ہیں، تو نبی جو آیا وہ بھی بشر انسانوں میں سے آیا، وہ کوئی جن نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا. اور ایک دوسری بھی تفسیر ہے جس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں. صلو علی النبی. اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، ایمان والوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں عظمت والا رسول بھیجا، انہی میں سے. احسان کون سا کیا جی؟ عظمت والا رسول بھیجا. احسان کیا کیا؟ عظمت والا رسول بھیجا. اور کن پر احسان کیا؟ بولو، مومنوں پر. کن پر احسان کیا؟ اور وہ رسول کن میں سے بھیجا؟ انہی میں سے بھیجا. اور وہ کون ہے؟ مومن. کہاں سے بھیجا؟ مومنوں میں سے. سنتے جائیے. تو اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تو کوئی تھا نہیں جب آپ پیدا ہوئے. ہے جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. پھر کون سے مومن ہیں جن میں سے بھیجا؟ وہ وہی مومن ہیں جو اہل فطرت میں توحید پرست تھے، حق پرست تھے. اور ان میں سیدنا حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ، حضرت عبد المطلب اور یہ جو فیملی ہے اس میں وہ حضرات شامل تھے. ان مومن و صادق موجود تھے. اس سے آیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے والدین کریمین مومن ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت ابراہیمی پر تھے. انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. اور اب ایک آخر میں حدیث سناتا ہوں، باقی تفصیل آپ مذہب الصلحاء میں پڑھ سکتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کی پوری سند اور حوالے مذہب الصلحاء میں موجود ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ روئے زمین پر ہر زمانے میں کم از کم 7 مسلمان ضرور رہے۔ روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہر دور میں کم از کم 7 مومن ضرور رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، آپ کو پتہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب کوئی مومن نہیں ہوگا تو کائنات قائم نہیں رہے گی۔ تو اب حدیث کے لفظ یہ ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور اہل زمین سب ہلاک ہو جاتے۔ تو زمین کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں مومن موجود تھے، اور انہی مومنوں میں رسول اللہ کے آبا و اجداد موجود۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں یہاں آخری بات یہ کہہ دوں کہ جو خود کو مسلمان کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر قرار دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، انہیں حاصل کیا ہوگا اس پر زور لگا رہے ہیں، اور اس کے لیے دلیل لاتے ہیں۔ دیکھو جی، قرآن مجید میں بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے وہ دوزخ میں جائے گا، آیتیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ اچھا چلو، مختصر وقت میں بات کہہ دیتا ہوں، وہاں اب کا ذکر ہے، اب، اور جو عربی جانتے وہ قرآن میں بھی موجود ہے اب کے بارے میں۔ اب کا اطلاق صرف باپ پر نہیں ہوتا، چچا پر بھی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا ہے اس کا نام ہے آزر، اور وہ واقعی بت پرست تھا، کافر تھا، اور اس آیت میں آزر کے بارے میں بیان ہے۔ اگر ان کے والدین کی بات ہوتی تو مجھے بتاؤ، آپ یہ بات جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم نہیں معلوم تھا کہ کافر کے بارے میں دعائے بخشش کرنا حرام ہے، بلکہ یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ اب آپ جو ہر نماز کے آخر میں ربی جعلنی پڑھتے ہیں، یہ آپ قرآن کھولیں، یہ دعا جو ہے یہ کس کی دعا ہے؟ یہ دعائے ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں موجود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں یہ لفظ ہے رب اغفر لی ولی والدیا، اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ یہاں اب کی بات نہیں ہے، والد کی بات جب آئے گی تو وہ صرف والدین ہی ہو سکتے، چچا نہیں ہو سکتا، اور جب اب کی بات آئے گی وہاں چچا ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ نے فرمایا اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، تو مسلمان والدین کے لیے ہی بخشش کی دعا ہوتی ہے، کافر والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کافی یہ بیان کر دیا، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ مسلمان اور مومن ہیں، اور سارے آبا مسلمان مومن، الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا سوال میں آپ کے بارے میں پیش کرتا ہوں، جمعہ کی نماز کی سنتوں اور فرائض میں نیت کرتے وقت نماز جمعہ یا نماز ظہر کی نیت کر سکتے ہیں؟ جمعہ جو مردوں پر تو فرض ہے، اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں جو پڑھیں گی اس میں ظہر کی نیت کریں گی، اور مرد حضرات جو جمعہ پڑھیں گے تو وہ چاہے 2 فرض سے پہلے کی سنتیں پڑھیں یا بعد کی سنتیں پڑھیں، اس میں جمعہ کی نیت کریں گے، ظہر کی نہیں۔ 4 رکعت نماز جمعہ قبلیہ بعد والی، بس اس طرح، اور نیت ویسے بھی دل کے ارادے کا نام ہے۔ مرد ظہر کی نیت نہیں کریں گے، جمعہ کی نیت کریں گے جو جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور جو عورتیں گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہ ظہر کی نیت کریں گی۔ ٹھیک۔
اگلا سوال ہے، انسان کا اپنے آپ کو اذیت پہنچانا یعنی ماتم زنجیر زنی کی صورت میں کیسا ہے، حکم بیان فرما دیں۔ یہ تو حرام ہے، اپنے آپ کو اذیت دینا، سینہ کوبی کرنا، زنجیر زنی کرنا، نہ تو قرآن و حدیث میں اس کا کہیں جواز ہے اور نہ سادات کرام میں کہیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے ایسا کوئی عمل ہے۔ تو یہ تو اپنے آپ کو یہ ماتم اور زنجیر زنی کی صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اگلا سوال ہے، اس سال ثواب کے لیے جو ہم ختم قرآن کرتے ہیں کیا اس کے کوئی دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں؟ جی وہ موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ جب یہ سیگمنٹ ہوگا تو اس میں پیش کر دوں گا۔ اب دلائل کے لیے تو وقت، اب دیکھیں نا یہ تو ٹائم تو قلیل ہے، اب دلائل دینے جائیں گے اور دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں، البتہ یہ جائز تو ہے اور بالکل جائز ہے، باقی کیسے جائز ہے وہ کچھ برکت آئندہ بیان کر دیں گے۔ آخر یہ سوال کوئی ہوئے تو کر لیں۔ یہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر بیعت کرنا جائز ہے؟ جی بالغ کو ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ اجازت نہ بھی دیں تو بھی اس کے لیے شرعاً جائز ہے کہ جہاں اس کا دل جمتا ہے وہاں وہ بیعت کر سکتا ہے، اور بیعت کے لیے جو شرائط علماء نے بیان کی ہیں ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہاں نابالغ جو ہے وہ اپنے جو والد ہے یا سرپرست ہے اس کی اجازت سے ہی بیعت ہوگا۔ اب کہ میرے خیال سوال ہو گئے یا کچھ رہ گئے؟ کچھ رہتے ہیں سوالات، چلے آئندہ کریں گے، ٹائم 10:30 ہو رہا ہے۔ ایک اعلان میں نے بھی کرنا ہے کو وہ گزارش میں نے یہ کرنی تھی، آنے والے جو اتوار ہوگا وہ کیا ڈیٹ بن جائے گی، یہ آنے والا جو شب اتوار ہے اس میں آستانہ عالیہ اور قادریہ چشتیہ جو ہمارے شیخ کریم کا لاہور چنگی کے علاقے میں ہے، وہاں سالانہ اجتماع منعقد ہوتا ہے ائمہ اہل بیت کے بارے میں، تو اس کے لیے آپ سب کو دعوت پیش کی جاتی ہے۔ آنے والا ہفتہ اور اتوار کی جو درمیانی رات ہے مغرب کی نماز کے بعد یہ محفل شروع ہو جائے گی، تو اس میں آپ سب شرکت فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں مرکز الحمدللہ تبلیغ اسلامی کا وہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور وہاں کام جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ تو اب یوں سمجھیں کہ دیر نہیں ہے، اب سریہ جو ہے اس میں ڈلے گا 28 لاکھ کا، جو نیچے بنیادوں میں ڈلے گا، اس کے بعد آگے کے پلر اور چھت وہ الگ چیز ہے، جو بنیادوں میں سریہ اب ڈلنا جا رہا ہے، یہ 2 دن کی بات ہے، وہ کل یا پرسوں سریہ نے بندھنا ہے، اور سیمنٹ جو ہے وہ 8 لاکھ کی خرچ ہوگی، ریت 1 لاکھ کا خرچ ہوگا، اور بجری جو ہے وہ یہاں اویلیبل ہے البتہ، اور 12 لاکھ مزید درکار ہیں جس میں مزدوری اور دیگر چیزیں، مٹی کی بھرائی اور دیگر چیزیں چاہیے ہوں گی۔ تو اس طرح یہ اگر حساب لگائیں 40 تقریباً 50 لاکھ روپیہ بنیادوں میں خرچ سر پر آ گیا ہے۔ آپ بھائیوں نے پہلے ایک فنڈ جمع کرایا ہے، اس سے ہم نے کام شروع کر دیا ہے، اب مزید فنڈ چاہیے۔ جس طرح آپ نے پہلے بھاگ دوڑ کی تھی، دوبارہ انہی سے بھلے رابطہ کریں یا نئے لوگوں سے رابطہ کریں، بیرون ممالک رابطہ کریں، رشتہ داروں سے رابطہ کریں، اپنے گھر والوں سے رابطہ کریں، مرد بھی خواتین بھی سب رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو عنقریب اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی چڑھا دی جائے گی فیس بک پر، یوٹیوب چینل پر، تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ کام جاری و ساری ہے، 50 لاکھ کا یہ خرچہ اب شروع ہو رہا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے۔
اب جو حصہ بنیاد میں ڈالنا چاہتا ہے بلکہ ڈالنا چاہیے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اور میں جتنے بھی یہ تبلیغ اسلامی کے کارکن اور کارکنات ہیں، عہدیداران، ذمہ داران ہیں، ذاکرین و ذاکرات ہیں، سالکین و سالکات ہیں، سب کو تاکید کرتا ہوں کہ یہ ذہن نہ بنائے کہ ہم تو پہلے جمع کر چکے، جو کر چکے وہ کافی نہیں ہے، اور چاہیے آپ دوبارہ سے محنت کریں، بھاگ دوڑ کریں اور کوشش کریں، اور پھر یہ لاکھوں کا فنڈ ہے، 0.5 کروڑ خرچ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ پھر سے محنت کریں، پھر سے محنت کریں، بھرپور محنت کریں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں ضرور محنت کر کے ایک بڑا فنڈ جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو اس فنڈ میں حصہ ڈالے اللہ تعالیٰ ان پر، اور جو ڈال چکے ان پر، جو آئندہ ڈالیں گے ان پر خصوصی رحمتیں، نوازشیں، عنایتیں، کرامتیں، شرافتیں، سعادتیں لٹائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ